مسیح یسوع ناصری کی محبت میں آپ تمام دیکھنے والے عزیزوں کو میرا سلام۔ میرے عزیزوں، میرا نام سروج جون ہے اور میرا تعلق ملک پاکستان کے ایک شہر بدوی سے ہے۔ میرے عزیزوں، میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ سب کے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کر سکوں۔ میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک پرستار کے طور پر اس دنیا میں رکھا ہے، اور میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک پاسبان کے گھرانے میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ اور میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں 2 سال کا تھا تبھی خداوند نے مجھے اپنی پرستش کے لیے چن لیا، اور میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ میں 2 سال کی عمر میں ہی ورشپ سانگس گنگناتا تھا، ہاللویا کے نعرے لگاتا تھا، اور موسٹلی جب بھی ہماری عبادت ہوتی تھی گھر میں تو میں ورشپ کیا کرتا تھا۔ اور میرے عزیزوں، بہت سے غیر مسیحی لوگ تھے جنہوں نے میری ورشپ کے ذریعہ سے، میرے نعروں کی آوازوں کی وجہ سے ان کو پتہ چلا کہ ہم لوگ کرسچن لوگ ہیں، اور انہوں نے میرے ڈیڈی کو آ کر ریکویسٹ کی اور ان سے دعائیں کروائی۔ اور میں آپ کو آج اپنی لائف کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح میں نے مسیح کو قبول کیا اور کس طرح میں نے اپنی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال دیا۔ میرے عزیزوں، جب میں 2 سال کا تھا تب مجھے اتنی سمجھ نہ تھی، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں بڑھتا گیا میں نے چرچ میں انسٹرومنٹس، طبلہ، ہارمونیم بجانا شروع کر دیا، اور یہ مجھے بہت ڈفرینٹ چیزیں تھیں، میں نے کسی سے سیکھا نہیں، میں نے بجانا شروع کر دیا۔ لیکن میں بہت زیادہ ہیزیٹیشن فیل کرتا تھا کہ میں چرچ میں اگر گاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اگر میں خراب گایا تو لوگ مجھے طنز کریں گے۔ لیکن ایک شام میرے والد صاحب نے مجھے بولا کہ آج شام آپ چرچ میں کی بورڈ بجاؤ گے، اور ہم ایک کروسیڈ میں گئے، اور وہاں پہ مجھے انہوں نے ایک کروسیڈ میں کی بورڈ بجانے کے لیے بھی بولا، اور وہاں پہ ہم لوگ گئے، اور جب میں کی بورڈ بجا رہا تھا عبادت کے دوران، ایک وہاں پہ خدا کے عظیم خادم ایونجلسٹ خالد شہید وہاں پہ موجود تھے جو اس وقت جرمنی میں ہیں۔ خدا کے روح نے ان سے بات کرنا شروع کی، اور جیسے ہی عبادت ختم ہوئی تو وہ اسٹیج سے نیچے کی جانب جا رہے تھے کہ ایک دم سے وہ رک کر وہ واپس آئے، اور اس نے ان کو گائیڈ کیا، اور انہوں نے آ کر مجھ سے بات چیت کرنا شروع کی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا روح تجھے کثرت سے استعمال کرنے کو ہے، خدا کا روح تجھے بلندیوں پہ لے کے جائے گا، تو بڑے بڑے اسٹیجز پہ جا کر خدا کے نام کو جلال دے گا، اور لوگ تیری پرستش کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں خداوند کے حضور میں لائیں گے، اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں تابع کر دیں گے، خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے۔ میں نے آمین کہہ کر ڈکلیئر کیا، اور تھوڑے سے عرصے کے بعد جب میں اپنے شہر سے لاہور شفٹ ہو گیا اسٹڈیز کے لیے، وہاں پہ مجھے بہت سی مشکلات کو فیس کرنا پڑا، بہت سی کمپلیکیشنس تھی وہاں پہ میرے لیے، اور میں ڈیلی رات کو اپنے بستر پہ رویا کرتا تھا، اور خدا سے ہمیشہ گلہ کیا کرتا تھا، خداوند کیا تو مجھے اس لیے اس جگہ پہ لے کے آیا کہ میں یہاں پہ آ کے اپنے آنسو بہاؤں۔ لیکن اس وقت مجھے بظاہر وہاں پہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ میرے لیے ایک پلان تھا، خدا کا بہت بڑا مقصد تھا کہ میں اس جگہ پہ جاؤں۔ اور میرے عزیزوں، جب میں وہاں سے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر کر واپس اپنے سٹی میں آیا تو یہاں پہ آ کر خدا کے روح نے مجھے بہت کثرت سے استعمال کیا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے جو میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں سے آنے سے پہلے ایک رات وہاں پہ میں دعا کر کر اپنے بستر پہ لیٹا، اپنے آنسو بہا رہا تھا کہ ایک دم سے خدا کے روح اس نے مجھ سے بات کی اور کہا ہے میرے بیٹے اٹھ جا اور لکھ کر پیپر لے کر لکھنا شروع کر دی۔ اور میں نے لکھنا شروع کر دیا، اور جب میں دعا کر رہا تھا روح القدس کی آگ مجھ پہ لگی ہوئی تھی، میں غیر زبانیں بھی بول رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، اور میں لکھ بھی رہا تھا، میرے پیپر کے اوپر میرے آنسو گر رہے تھے۔ اور جب میں نے اس پیپر کو جب دیکھا دعا کے بعد تو وہ ایک خوبصورت گیت کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں جب میں واپس آیا تو خدا کے روح اس نے مجھے اور زیادہ گیت دینا شروع کر دیا، اور زیادہ کلام دینا شروع کر دیا۔ اور 2 سال کے بعد ایک سیمینار میں جب میں ورشپ کر رہا تھا تو وہاں پہ وہی خدا کے خادم اور ان کے ساتھ 2 اور خادم جن کا نام پاسٹر مارک اور پاسٹر ونس تھا، وہ دونوں بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس سیمینار میں انہوں نے پریچ کرنا تھا، اور ان کے آنے سے پہلے اس سیمینار میں ورشپ کر رہا تھا، اور خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ لوگوں کو بولو کہ آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دیں، آئیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اور میں نے ایسا ہی کیا، میں نے لوگوں سے بولا کہ آئیں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر دیں، آج اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں۔ اور لوگوں نے بھی دعا کرنا شروع کر دی، اور روح اس کی آگ وہاں پہ لگی، غیر زبانوں کے بپتسمے ہونا شروع ہو گئی، لوگوں نے روح اس کو ریسیو کیا، اور وہاں پہ ہم نے روح اس کے جلال کو دیکھا۔ اور
ایک شخص نے مجھے آ کے سڈنلی مجھے بولا کہ بھائی جان پلیز ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ آ چکے ہیں، پلیز آپ جلدی سے اپنے اس کورس کو ختم کریں اور ایک 30 سال عید گاہ تاکہ ہم جلدی سے ان کا ویلکم کر سکیں۔ اور اس وقت میرا ایک دم سے جو ہے میرا روح رنجیدہ ہو گیا، میں ایک دم سے افسردہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ روح اس کی آگ لگی ہوئی تھی اور میں روح میں بہت زیادہ، ہم لوگ وہاں پہ روح اس کی معمولی کو دیکھ رہے تھے، اور ایک سڈنلی آگے ایک شخص نے مجھے جب یہ بولا تو مجھے بہت ہی برا لگا، اور میں نے ان کو یہ بولا کہ پلیز آپ جا کے ان کو کہیں کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کیونکہ میری اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کاوش میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ روح اس کی ہدایت سے ہو رہا ہے۔ اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے جو خادم تھے انہوں نے بالکل بھی ویٹ نہیں کیا، نہ ہی اس شخص کا کہ وہ میرا پیغام ان تک لے کر جائے اور وہ پھر اس پیغام کے مطابق کام کرے۔ وہ چپ چاپ بڑی خاموشی کے ساتھ چرچ میں آئے اور انہوں نے اپنی بائبلز کو آ کر رکھ دیا اور آ کر دعا کرنا شروع کر دی اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دی۔ اور جب میں ورشپ کر کے ختم کر کے ہم نے آمین کر کے دعا کر کے ختم کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اس خادم کو سرمن کے لیے ویلکم کیا گیا، تو اس خادم نے آ کر مجھے مائک میں انوائٹ کیا کہ پلیز آپ اسٹیج پہ آئیں۔ وہ بلا کر مجھے انہوں نے بولا کہ اے میرے بیٹے، جب تو ورشپ کر رہا تھا اور جب میں چرچ میں انٹر ہوا تو میں نے تجھ پر ایک بہت زیادہ نور کو دیکھا، اور مجھے خدا کے روح نے تیرے لیے کلام دیا ہے، اور میں تجھے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ تیری پرستش کے وسیلہ سے نجات پائیں گے، توبہ کریں گے۔ جو وعدہ روح اس نے تجھ سے آج سے پہلے کیا تھا وہ آج سے پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ اب سے شروع ہو گیا۔ اب خدا تجھے کثرت سے استعمال کرے گا، نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ تیری پرستش کے وسیلہ سے نجات پائیں گے، توبہ کریں گے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے۔ میرے عزیزوں، ایک یہاں پہ بہت ہی حیران کن بات جو خدا کے خادم نے کی، انہوں نے کہا کہ تو نے بہت سے گیت لکھے ہوئے ہیں لیکن خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے تازہ من دوں گا، اور وہ گیت بتھیروں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں نے بھی اپنی لائف میں بہت سی مشکلات کو دیکھا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی خدا کا پرستار ٹھہروں گا یا خدا مجھ سے اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، لیکن خدا کی مرضی ہے۔ جب مجھے روح القدس ملا تب بھی خدا کے کلام میں سے مجھے یوحنا اس کا 15 باب اس کی 16 آیت ملی تھی کہ تم نے نہیں، میں نے تم کو چھو لیا، اور اسی طرح خدا مجھے استعمال کرتا گیا۔ اسی رات کو ایک کروسیڈ میں مجھے ورشپ کا موقع ملا، اس کروسیڈ میں مجھ سے پہلے پاکستان کے بہت سے بابرکت پرستاروں نے وہاں پہ ورشپ کی، اور آلٹر کال کا جب وقت آیا تو خدا کے خادم نے مجھے پھر سے انوائٹ کیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور آپ ورشپ کرنا شروع کر دیں، اور میں نے آ کر ان کو بولا کہ بھائی صاحب وہ گیسٹ تو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورشپرز ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں پہ اب آپ ورشپ کرو گے کیونکہ مجھے خدا کا روح کہہ رہا ہے جب آپ ورشپ کرو گے تو یہاں پہ معجزات ہوں گے۔ اور اس خادم نے لوگوں سے کہا کہ اب دعا نہیں، آپ نے ورشپ کرنی ہے، کیونکہ ورشپ کے دوران، پرستش کے دوران آپ کے بندھن ٹوٹیں گے اور خدا آپ کو شفا دے گا، اور یقیناً ویسا ہی ہوا۔ اور نیکسٹ ڈے پھر ہمارے چرچ میں سیمینار تھا، پھر میں نے وہاں پہ پرستش کی اور ہم نے پھر سے خدا کے روح کی آگ کو وہاں پہ لگے ہوئے دیکھا، لوگوں کو غیر زبانوں میں دعا کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دے دی۔ اور میرے عزیزوں، یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، 4 دن مسلسل میں ورشپ کرتا رہا اور خدا کے روح کی آگ کو ہم نے کثرت سے ہماری زندگیوں میں لگے ہوئے دیکھا، ہمارے ارد گرد دیکھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2 ہفتوں کے دوران 17 خادمین نے جو پوری دنیا سے ہیں، میں جن کو جانتا بھی نہیں تھا، خدا نے ان کے ذریعہ سے مجھ سے کلام کیا اور مجھ تک وہ کلام پہنچا، اور سڈنلی ایک اچانک سے میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ میری زندگی میں ایک بہت ہی خاص وہ لمحہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں سیٹرڈے نائٹ کو ہمارے چرچ کی گواہی کے ساتھ پریکٹس کر کر اپنے گھر میں گیا، مجھے ہائی وولٹیج کرنٹ لگا اور 6 منٹ کے لیے وہ مجھے کرنٹ لگا، جو کہ ایک عام انسانی جسم کے لیے ناممکن ہے، اور وہ کرنٹ عام کرنٹ نہیں تھا بلکہ مین بجلی کی جو کیبلز ہوتی ہیں ان کا جو کرنٹ تھا وہ کرنٹ تھا، اور میری باڈی پہ آگ لگی ہوئی تھی، میرے اوپر پانی گر گیا اور زیادہ کرنٹ تیز ہو گیا۔ میری والدہ مجھے بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے، لیکن کرنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے بار بار جب مجھے ٹچ کرتے تھے تو وہ مجھ سے دور جا کر گرتے تھے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ
میری آواز اور میری آنکھیں جب بند ہو رہی تھی تو خدا کے روح نے مجھ سے کلام کیا اور میں نے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دی. اب میں بذریعے بول تو نہیں سکتا تھا لیکن میں دل میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا اور میری آنکھیں جس بند ہی ہونے لگی تھی کہ میری ماں نے ایک دم سے میرے ہاتھ میں سے وہ تار نکال دی. مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا, لیکن ایک دم سے میری دوبارہ آنکھیں کھل گئی اور میں نے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دی. اور میں جب ہاسپٹل گیا تو میں اپنے قدموں پہ چل کر گیا اور تقریباً 700 سے 800 لوگوں کے درمیان سے میں ہو کر ہمارے چرچ میں سے ہمارے گھر میں سے ہو کر میں ہاسپٹل گیا. اور جب میں ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹر مجھے دیکھ کر بہت خوش تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ بیٹے یہ ایک معجزہ ہے کیونکہ انسانی جسم کے لیے یہ ناممکن چیز ہے. 6 منٹ کرنٹ لگنا اٹس امپاسبل, لیکن یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر اور یہ آپ کو ایک نئی زندگی ملی ہے. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو خدا نے چنا ہوا ہے اور آپ کی زندگی بحال کی گئی ہے. میرے عزیزوں, مجھے بہت سے لوگوں نے بولا کہ یہ ابلیس کی طرف سے آپ کے اوپر اٹیک تھا, لیکن جب خدا کے روح نے مجھ سے بات کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ابلیس کی طرف نہیں بلکہ میرے ایمان کا ٹیسٹ تھا کہ میں اپنے خدا کا کس قدر شکر گزار ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں ٹھیک ہوا, ہاسپٹل سے واپس آیا اور نیکسٹ ڈے سنڈے سروس تھی ہماری, صرف سیٹرڈے نائٹ کو مجھے کرنٹ لگا اور سنڈے کو جب میں چرچ میں آیا اور میں نے چرچ میں طبلہ بھی بجایا اور میں نے ورشپ بھی کی, وہاں پہ گیت بھی گائے اور خدا کے نام کو جلال ملے. یوں ہی میں آگے بڑھتا گیا اور خدا نے مجھے کثرت سے استعمال کیا. پاسٹر عارف روزر بٹی وہ بھی میرے ٹیچر ہیں, سر سلیمان امانت, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. خدا نے ان کو میری زندگی میں رکھا اور انہوں نے مجھے اور زیادہ ورشپ پہ گائیڈ کرنا شروع کیا, مجھے پرستش کے اوپر سکھایا. میرے والد صاحب میرے جو روحانی باپ میں ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کلام میں سے اور زیادہ گائیڈ کیا اور آج خدا مجھے پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے. تھرو انٹرنیٹ پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں اور بہت سے لوگ آج ہماری ورشپ کے ذریعہ سے خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں. ہماری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ کرنے والا خدا کا روح ہے. اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ بھی سوچتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں, بالکل یقیناً آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے, لیکن خدا کا روح جو ہمارا اچھا مددگار ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی کولی کو پہچانیں. خدا کے روح نے جیسے مجھے گائیڈ کیا کہ میں اس کے لیے پرستش کروں, اس کے لیے پرستار تیار کروں, اسی طرح آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی کالنگ کو خدا سے پوچھیں کہ اس کی آپ کی زندگی میں کیا کالنگ ہے تاکہ آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو. میں امید کرتا ہوں کہ میری گواہی سے آپ سبھی کو برکت ملی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی یوں ہی خدا میں مضبوطی پائیں گے اور بڑھتے جائیں گے اور اس کے نام کو جلال دیں گے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سبھی کو برکت دے.